اختیار ولی صاحب آپ سے بھی بہرحال کچھ تقاضے ہیں جو کہ پنجوتا صاحب نے کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ کیوں مدعو نہیں تھے, اس کا جواب فرمائیں. اور دوسرا یہ بھی ضرور بتائیں, یہ میرا بھی آپ سے عرض ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام کی پوری ٹرمینالوجی ہے اس وقت آپ کو اتنی بری لگتی تھی, اب خواجہ آصف صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ ماڈل تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا, اگر آ جاتا تو 90 کی دہائی کے سارے مسائل حل ہو جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. دیکھیں یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے نا, یہ عمران خان کا انہوں نے انٹروڈیوس کیا. جی میں نے بھی یہی بات عرض کی ہے ابتدائیے میں. میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو فوج کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بیرک اور بارڈر تک چھوڑ کر آ گئی تھی. یہ لوگ ہاتھ سے پکڑ کر پارلیمنٹ میں لا کے انہوں نے بٹھا دیا تھا. تو یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چلتا ہے, لیکن ابھی تک تو بڑا اچھا چل رہا ہے. اور جہاں تک ان کو ایک مطلب فیلڈ مارشل کی یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکاری نوکر کی دعوت کی ہے امریکن پریزیڈنٹ نے, تو یہ سرکاری نوکر تھا جس کو آپ قوم کا باپ کہتے تھے, ہم نے اس کو قوم کا بیٹا بنا کے بھیجا ہے. فرق تو بہت بڑا ہے. اور آپ کو اپنے معاملات جو ہیں خود ذرا اپنے ماضی پہ نظر ڈالیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ہی انٹروڈیوس کردہ ہیں اس معاشرے میں, اس جمہوری کلچر میں اور پاکستان کے جمہوری اقدار میں. یہ سارے آپ کے پروڈکٹس ہیں. ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں اور اب انجوائے بھی کر رہے ہیں. اچھے ہیں, ٹھیک ہے, چلنے دے. اسی طرح یہ اچھا ہے. پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے, ملک کی ترقی ہونی چاہیے. وہ پاکستان جس کے ٹوٹنے کی باتیں ہوتی تھی, جس کو ڈیفالٹ کرنے کے ہر روز نئے بیانیے گڑے جاتے تھے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہوگا, خاکم بدہن یہ سری لنکا اور صومالیہ اور پتہ نہیں ایتھوپیا بننے والا ہے. ہم تو جو ہے تو مائنز بچا کر آئے ہیں, کوئی پاکستان کی اکانومی کو سنبھال نہیں سکتا. اب اگر پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ہائیبرڈ ریجیم بھی بنانا پڑتی ہے تو میرے خیال میں اس کو کوئی قباحت نہیں ہے مشکل حالات سے نکالنے میں. جہاں تک بات ہے ٹرمپ کی, تو ٹرمپ کو تو سب سے پہلے مبارکباد. آپ کے پارٹی کے عمران خان کے کہنے پر زلفی بخاری صاحب گئے تھے, ان کے کان میں فوراً جا کے ان کو کہہ دیا تھا کہ ایبسولوٹلی یس. لیکن آپ کی دال گلی نہیں ہے. اب آپ کا بیانیہ چینج ہو رہا ہے. آپ نے جتنے بیانیے بنائے ہیں الحمدللہ, یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ آپ کے لیڈر کا بیانیہ جتنا بھی عمران خان نے بیانیہ بنایا اس سے اس نے یو ٹرن لے لیا. لیکن ولی صاحب ابھی بالکل آپ کی بات, آپ نے ان کو ان کی میموریز کو آپ نے دوڑایا, لیکن میں آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں, آپ نے کہا یہ بات صحیح ہے, آپ نے کہا کہ یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ, یہ نظام, یہ لوگ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت آپ لوگ یہ کہتے تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو بار بار بتاتے تھے 1 پیج ہے, یہی سسٹم چلے گا, یہ لاک ہو گیا اگلے 10 سال تک, بلکہ آپ کو بتایا جاتا تھا یہی سسٹم ہے. تب آپ تنقید کیوں کرتے تھے؟ یہ بیسکلی آپ سے سوال ہے. اگر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا نظام ہے, یہ پہلے مل جاتا تو سارے مسائل حل ہو جاتے, تو پہلے تو دیا آپ کو صرف اس لیے برا لگتا تھا کیونکہ ان کا 1 پیج میں آپ شامل نہیں تھے. اب آپ شامل ہیں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ نہیں, بات ایسی ہے کہ یہ ہائیبرڈ ریجیم بنا کے بھی ملک نہیں چلا سک رہے تھے. ہائیبرڈ ریجیم بنا کر بھی ان سے ملک نہیں چل رہا تھا. اکانومی بیٹھ رہی تھی. آئی ایم ایف کے ساتھ فیبرری 21 میں جو معاہدہ کر کے گئے ہیں, آج اسی کو تو ہم بھگت رہے ہیں. وہی حالات تھے جو پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے گئے تھے کہ مطلب اتنا ہائی رسک لے لو. صرف ہائیبرڈ ریجیم, اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے. انہوں نے تو عدلیہ کو بھی ملا لیا تھا. ثاقب نثار کیا, عمر عطا بندیال کیا, جنرل قمر باجوہ کیا, جنرل فیض حمید کیا. بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ آج بھی خیبر پختونخوا میں جو حکومت بنی ہے یہ جنرل فیض کی باقیات کی وجہ سے بنی ہے. اگر وہ باقیات نہ ہوتی تو شاید ان کی یہاں بھی حکومت نہیں. یہ ہائیبرڈ ریجیم کا ابھی تک یہ بویا ہوا کاٹ رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کی بات, تو پنجوتا صاحب میری بھی آپ سے درخواست ہے اور پاکستانی قوم بھی درخواست کرتی ہے کہ عمران خان سے کہیے کہ خدا را اسرائیل کے حق میں کوئی ٹویٹ کر دیں, کوئی ایران کے حق میں کوئی ٹویٹ کر دیں. آپ تو بہت زیادہ کہتے تھے نا کہ اسلامو فوبیو کے بارے میں عمران نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ماضی میں تو کرتے رہے ہیں خان صاحب بھی ہیں ٹویٹس ہمارے, بلکہ ہمارے پروگرام میں بڑی وائرل بھی ہوئی ہے وہ جو جھگڑا صاحب نے دکھائی تھی, اور کہ وہ کرتے رہے ہیں وہ نیتن یاہو کے حوالے سے ٹویٹ, لیکن اس مرتبہ نہیں کی ہے. آپ مطلب آپ کیا ایک ذرا کھل کے تھوڑا ایکسپلین کریں ولی صاحب کہ آپ کو لگتا ہے وہ پہلے کرتے تھے لیکن اب نہیں کر رہے, اور اب نہ کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ مطلب آپ کہنا ایگزیکٹلی کیا بیانیہ ہے گورنمنٹ کا اس پہ؟
देखिए, वो पहले भी नेतन्याहू के मुतालिक ऐसा कुछ नहीं बोले, और जितना कुछ वो बोले हैं वो नेतन्याहू के साथ एक पेज पर आकर और सलाम मसलहत के साथ उन्होंने बात की है। वो नेतन्याहू की कभी भी वो उसकी नफी नहीं कर सकते। नेतन्याहू उनका एटीएम है। नेतन्याहू ने तो इनकी पार्टी बनाई, चलाई, उसको सपोर्ट किया, उसको फंड किया, उसको फीड किया, और बहुत बड़ी आपने बात की है। नेतन्याहू ने ये उसके खिलाफ एक बात नहीं करेंगे। इनका ससुराल है, इनके बच्चे वहां पर पल रहे हैं, तो ये कैसे बोलेंगे? वॉर क्रिमिनल कहा था उनको, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या वो मिली भगत थी ट्वीट? वो तो मिली भगत थी, उसके अलावा मतलब उन्हें बताया था कि मैं आपको वॉर क्रिमिनल कहेंगे, आपने माइंड नहीं करना। मैं आपको इतना बता दूं कि इमरान खान साहब कभी भी इजराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा, वो बोल नहीं सकता, और अगर बोलेगा भी तो उसकी पहले आप अगर उसका की ट्वीट इसके बाद आ भी गई तो उसको बाकायदा पॉलिटिकली उसकी अप्रूवल लेकर वो फिर अच्छा अप्रूवल लेकर वहां से मतलब ये एक नई बात है। चलें, आपने एक नया एंगल बताया है हमको, वो लेंगे तब वो अप्रूवल